نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں عمل کی ڈیٹیل میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا جو آج کا عمل ہے اس کا بیسک مقصد، اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی معاملے میں کسی بھی انسان سے پریشان ہیں، آپ کو اذیت دے رہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، آپ کے کسی نے پیسے دینے ہیں، کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، کوئی بھی آپ کا کسی بھی دوسرے بندے سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے، انشاءاللہ آپ کو وہ حل ہوگا۔ ہر مشکل کام پورا ہوگا، ہر اٹکا ہوا کام پورا ہوگا، ہر رکاوٹ دور ہوگی، ہر پریشانی سے نجات ملے گی، ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے۔ تھوڑی دیر آپ نے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور اس سے پہلے تلاوت قرآن پاک سے اس عمل کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا، پھر میں تھوڑی سی انسٹرکشنز بھی بتاؤں گا، پھر ذکر میرے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد آج کے عمل کی چند بیسک انسٹرکشنز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ذکر آپ محسوس عام میں بھی کر سکتے ہیں، نماز نہیں بھی پڑھنی تب بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن اس کے وقت کے متعلق ہے، کس وقت کرنا ہے، تو آپ مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اور ظہر کی نماز کے بعد اسے کر سکتے ہیں۔ باوضو ہو کر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے کہ تعداد کے متعلق یہ ہے کہ کم از کم بھی 100 مرتبہ ہو۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ذکر جو میں کروں وہ کم از کم 70 سے زیادہ مرتبہ ضرور ہو۔ 70 مرتبہ یہ کثرت میں آتا ہے، اور اس لیے 70 مرتبہ سے کم از کم یہ زیادہ ہو۔ اور آپ نے ذکر کرنا ہے یا واسع یا اللہ، یا واسع یا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یا واسع یا اللہ کا آپ میرے ساتھ ذکر کریں گے، اور کوشش کیجئے یکسو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر باوضو ہو کر یہ ذکر کریں، زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور صرف آپ نے ان 3 نمازوں میں بھی کر سکتے ہیں، 3 دن بھی کر سکتے ہیں۔ 2 نفل ضرور پڑھیں، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تینوں وقت میں سے کسی وقت میں بھی، تینوں اوقات میں سے آپ کر سکتے ہیں، اور ان تینوں اوقات کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو آپ مغرب کے بعد کرتے ہیں تو بھی 2 نفل پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو بھی 2 نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے یہ ذکر کریں۔ پھر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ رب العزت سے عرض کیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ ابھی ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں یا واسع یا اللہ کا۔ آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے اللہ رب العزت کو آپ نے یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف میں پکارتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور 3 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک ہو گیا۔ اب ذکر کے آغاز سے پہلے میں آپ کو صرف 1-2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ اپنی والدہ کا نام نہ دیں، آپ پر جادو کیا جا سکتا ہے۔ یہ استخارے، یہ سب ڈرامے ہیں، ہم استخارہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نبی الاسلام سے یہ ثابت نہیں ہے۔ استخارہ ایک وہ ہے جو اللہ سے مشورہ ہے، اور جو ہمارے استخارے ہیں یہ تو صرف ایک ڈرامہ ہے لوٹنے کا۔ ویسے آپ کو کہیں آپ پہ جادو ہے آپ مانیں گے، لیکن میں کہتا ہوں استخارہ کرتا ہوں، پھر میں آپ کو کہوں کہ آپ پہ بڑا سخت جادو ہے تو آپ کہیں گے ہاں واقعی حضرت نے استخارہ کیا ہے، سب ڈرامہ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ اپنی تصویر نہ دیں، آپ کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے، جادو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات کہ کوئی بھی بندہ آپ کو کہتا ہے ہم آپ کو مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ اتنے پیسے دیں، ان کو بالکل کوئی پیسے مت دیں۔ ابھی یاواسیوں کا ذکر ہوگا، میرے ساتھ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ذکر کے بعد آپ درود ابراہیمی پھر پڑھیے گا، دعا بھی کیجیے گا اپنے لیے ضرور۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ابھی میرے ساتھ ذکر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
या वासिउ या अल्लाह, 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 या रहमान या रहीम, या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान या रहीम, या वासिउ या अल्लाह, या रहमान या रहीम, या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अल्लाह, या रहमान या रहीम, या अल्लाह, या वासिउ 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 या अल्लाह,
या वासिउ या अल्लाह, या वासिउ या अल्लाह।